تو یہ جو میں حوالہ پڑھوں گا یہ نیا ایڈیشن جو ہے ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 پر ہے، اور پرانا جو ایڈیشن ہے جس کی 10 جلدیں ہیں اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 2 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھی بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ہر مجدد آ کے پورے اسلام کی تجدید نہیں شروع کر دیتا، یعنی یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر صدی پر جو مجدد آتا ہے وہ دین کے اس حصے کو تازہ کرتا ہے، اس حصے میں سے بدعات اور خرابیوں کو نکالتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ اور آخر پہ میں خلیل جبران ایک زبردست مدبر تھے، میں ان کا ایک حوالہ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں افسوس اس قوم پر جس کے پاس اپنی تاریخ اور تہذیب کے کھنڈروں کے سوائے فخر کرنے کو کچھ نہ ہو، جیسا کہ اس وقت جماعتی امدی قبرستان کے احمدیوں کا بیچاروں کا حال ہے جو زندہ درگور پڑے ہوئے ہیں قبر میں۔ وہ بس یہی ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے اور خلافت کی برکات، وہ پتہ نہیں برکات کہاں ہیں، ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے، برکات تو صرف ایک خاندان میں چل رہی ہیں۔ وہ بیچارے 48 چندے بیچارے وہ مزدوریاں محنتیں مشقتیں کر کے وہ دیتے پھر رہے ہیں، تو فخر کرتے رہتے ہیں، ان کو اجلاسوں میں اس چیز پر لگا دیا ہے بس خلیفہ خدا بناتا ہے، بس خلافت کی برکات ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ خلیل جبران کہتا ہے افسوس اس قوم پر جس کے پاس اپنی تاریخ اور تہذیب کے کھنڈروں کے سوائے فخر کرنے کو کچھ نہ ہو، اور جو اس وقت تک بغاوت کرنے پر آمادہ نہ ہوں جب تک پھانسی کا پھندا ان کی گردن میں نہ پڑ جائے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، تمہیں تو برین واشنگ کے ساتھ ویسے ہی ذہنی طور پر مفلوج اور زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ جماعتی احمدیہ قبرستان کی میں بات کر رہا ہوں، جماعتی احمدیہ لاہور کا بھی یہی حال ہے، بیچارے وہ بھی چلے آ رہے ہیں، اب تو ان کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے وہ جو بھی عقائد ہیں وہ ان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر جماعتی احمدیہ قبرستان کے جو نام نہاد خلیفے ہیں یا جو ارباب اختیار ہیں اور لاہور کے بھی، میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اس سازش کو اللہ نے کھڑا کیا ہے اور میں مامور ہوں اس ٹائم، اور آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ آپ کے عقائد ٹھیک ہیں تو مجھے بلائیں یا میرے پاس آئیں، ہم بیٹھ کے ان کا قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں ہم میں سے کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے، اور جو غلطی پر ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دیں اپنی غلطیوں کو۔ لیکن نہ جماعتی احمدیہ لاہور اور نہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے جو ارباب و اختیار ہیں نام یاد خلیفے یا امیر وغیرہ یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ سری قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ سری حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے اگر تم میں اختلاف ہے اس کو ختم کرو جلدی اور آپس میں صلح کرو۔ میں نے اکثر کشتینوں کا یہ حوالہ دیا کرتا ہوں، اور سورۃ النساء میں یہ اکثر آیت آتی ہے کہ اے مومنو اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پڑ جائے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن کریم اور نبی اور رسول کی تعلیم کی روشنی میں اس کو حل کر لو۔ اکثر میں وہ آیت پڑھا کرتا ہوں، وہ غالباً سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے یا پر جو بھی اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ نہ جماعتی احمدیہ لاہور نہ جماعتی احمدیہ قبرستان یہ کہتی ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ وہ الگ گل ہے کہ لاہوری اور قادیانی بن گئے، یعنی مرزا صاحب کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، جبکہ نہیں یہ کرتے، نہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ، نہ احمدیت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر دیکھا جائے میں کسی وقت انشاءاللہ کسی خطبہ میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ لوگ جماعتی احمدیہ لاہور اور جماعتی احمدیہ قبرستان نہ صرف اسلام کے مرتد ہیں بلکہ احمدیت کے بھی یہ لوگ مرتد ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ اے احمدی بھائیو، تمہیں
تو برین واشنگ کے ساتھ ویسے ہی ذہنی طور پر مفلوج اور زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ابھی تک بھی اپنے جعلی اور فراڈی خلیفوں اور امیروں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ایک آدمی جو خدا کی طرف سے آیا ہے اور کھڑا ہے اور اپنے مخالفوں کو بھگا دیا ہے، اس نے، وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی تم میں وہ جرات نہیں پیدا ہوتی، ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں لگ رہا ہے سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور تمہیں حق کو پہچاننے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔